السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے. اسد اللہ میرے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں اور بڑا اہم ایشو ہے. ریسرچ بیس پروگرام کرتے ہیں اور ٹیم ماشاء اللہ اچھی رکھی ہے انہوں نے, اور خالی زبانی کلامی جھوٹ بول کے واپس نہیں لینا ہوتا. اسی لیے آج تک جتنے پروگرام کیے ہیں کوئی واپس نہیں لینا پڑا اور نہ کوئی یو ٹرن لینا پڑا ہے. انہوں نے منی لانڈرنگ پہ بڑی تحقیق کی ہے. منی لانڈرنگ پاکستان کے اندر بھی جرم جو ہے نا, میں اسی لیے پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ شہباز شریف کے کیسز جتنے بھی ہیں یہ ایف آئی اے سے لے لی جائیں. یہ نیب کا کیس بھی ساتھ بنتا ہے, نیب اس سارے معاملے کو دیکھیں. چلتے ہیں اسد کی طرف. اسد آپ کیا دیکھ رہے ہیں منی لانڈرنگ؟ ایک تو پہلی بات بڑا آپ کو ناظرین کلیئر کر دیں, جو ایسڈ فریزنگ آرڈر اے ایف او جو آئے ہیں لندن کی کورٹ سے, وہ ایک مسٹر احمد کے نام ہے اور سلمان شہباز ہے. سلمان شہباز کے ساتھ انہوں نے شریف فیملی نے یہاں کہتے ہیں کیونکہ جاتے رہتے ہیں اسد یہاں پر کورٹوں میں جو بتاتے ہیں کہ سلمان شہباز سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہاں انہوں نے مان لیا ہے. تو یہ تو بڑا اچھا انہوں نے کر دیا ہے, وہ بیان سارے سنبھال کے رکھے ہیں, نیب ریکارڈ کا حصہ بنائے, جو ٹویٹر شیٹر کیے ہیں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس سارے کیس کو اگر آپ سمجھیں؟ صاحب جب میں نے یہ دیکھا نا کہ سلمان شہباز پر انہوں نے ان کے کچھ اکاؤنٹس پہ مشکوک ٹرانزیکشنز دیکھیں, پھر 20 مہینے تحقیق کی اور پھر ان کے انفریز کر دیا اکاؤنٹس, میرے ذہن میں سوال یہ پیدا ہوا کہ میں یہ تو اسٹڈی کروں تھوڑا سا کہ ان کا کنوکشن ریٹ کیا ہے. برطانیہ کی جو اینٹی منی لانڈرنگ ایجنسیز ہیں اور جو ادارے ہیں وہ ان کے سکسیس ریٹ کیا ہے, وہ کتنا پکڑنے کی صلاحیت رکھتے بھی ہیں کہ نہیں رکھتے. اس سلسلے میں جب میں نے ریسرچ شروع کی تو میرے ہاتھ کچھ آرٹیکلز لگے, جس میں سے ایک ٹاپ آف دی موسٹ اور ریسنٹ آرٹیکل جو تھا وہ 3 ستمبر 2021 کو شائع ہوا تھا, رچرڈ ہارلے کا. اچھا وہ رچرڈ جو ہے دکھانا مجھے بیک گراؤنڈ پہ چلنا, میں آپ کو اس کے اسکرین شاٹس بھیج دیتا ہوں. اچھا اب وہ آرٹیکل میں وہ یہ بڑے حیران کن انکشافات رکھتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو کنوکشن ریٹ ہے نا جی وہ ہے 0.1%. اچھا 0.1% کنوکشن ریٹ ہے. اس میں جتنی مشکوک ٹرانزیکشنز آتی ہیں, پھر انہوں نے ایک یونیورسٹی آف میلبرن کی ایک رپورٹ کا حوالہ بھی اپنے آرٹیکل میں دیا ہے. اس کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہر سال 5 لاکھ مشکوک ٹرانزیکشنز رپورٹ ہوتی ہیں ہر سال. اچھا 5 لاکھ, اور پچھلے 10 سال میں 5 لوگوں کو کنوکٹ کیا گیا ہے. 10 سال میں 5 لوگوں کو 5 لاکھ ہر سال رپورٹ ہوتی ہیں. تو اس سے اور پھر انہوں نے بتایا کہ جی 48% جو ادارے ہیں وہ جو اینٹی منی لانڈرنگ کے قوانین ہیں اس کے ساتھ اس کی مطابقت رکھتے ہوئے کام کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. ان کے پاس جو چیزیں ہیں, جو مشینری ہے, جو آپ نے بالکل یعنی اس کو آپ نے دیکھا نا. اس کے علاوہ شیل کمپنیز ہیں جیسے دیکھا نا BVI برٹش ورجن آئلینڈ کمپنی, آف شور کمپنی, سارا وہ طریقہ کار ایسا بنایا ہوتا ہے تو وہ ٹریس کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر 0.1% بیرون ملک ہے, پاکستان کا کیا حال ہوگا؟ اگر دیکھیں 0.1% ریکوری ہوئی ہے, اس کا مطلب کیا ہے کہ 99.9% ریکوری نہیں ہوئی. تو اب سلمان, اگر آپ اس میں اب وہ دیکھیں ایک پروبیبلٹی دیکھیں تو سلمان شہباز 0.1% میں آنا چاہیے, 99.9% میں آنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو منی لانڈرنگ کرتے ہیں اس رپورٹ کے مطابق اس میں 99% لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی میرے خلاف تو کچھ ثابت ہی نہیں ہوا. ایک بات اور ہے اسد آپ ذرا دیکھیں, ایک بات اور اگر آپ بیٹھ کر دیکھیں تو یہ بھی ایک کنفیوژن کریٹ کی, جناب بری ہو گیا. اب عدالتوں میں آپ بھی جاتے ہیں, ایسڈ فریزنگ یہاں بھی سیکشن 12 اور 23 کی درخواستیں جاتی ہیں نا, اثاثے منجمد کر دیے نا, اثاثے منجمد کرتے ہیں, وہ کورٹ سے اثاثے ریلیز بھی ہو جاتے ہیں. میں نے کئی آرڈر کرائے ہیں, میں نے اکاؤنٹ کے کئی ٹرائل بھی چل رہے ہیں, میں نے کئی آرڈر ریلیز کرائے ہیں اکاؤنٹ کرانے کے حوالے سے اور بری کرنے کا. آپ نے بھی آرڈر سارا پڑھا, آپ نے اس میں کوئی بری کا ذکر سنا ہے؟ ایکویٹل تو تب ہوتا ہے نا جب کیس چل رہا ہوگا, ٹرائل چل رہا ہوگا. جب ٹرائل نہیں چل رہا تو ایکویٹل کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر اس میں شہباز شریف صاحب کا ذکر نہیں ہے, اس میں سلمان شہباز کی 2 مشکوک. لیکن انہوں نے یہاں تو مان لیا, یہ تو کہتے ہیں نا پوری فیملی کا, یہ تو پورا ذکر کر رہے ہیں نا. تو یہاں کیا کہتے تھے کوٹوں؟ ایک بات میں ویسے آپ کو اور بتا دوں, یہ جو کہا گیا ہے نا کہ جی مطلب ایک تو چلیں شہزاد اکبر نے اپنا جواب دیا ہے نا, انہوں نے کہا کہ جی ہماری درخواست پہ کچھ نہیں ہوا تھا, یہ ان کو ہوا ہے. دوسرا ایک اور چیز بھی آ رہی ہے, وہ یہ آ رہی ہے کہ جی DG نیب برطانیہ گئے تھے سلیم شہزاد صاحب, اور برطانیہ جا کر انہوں نے وہاں پر بریف کیا اور اس کے سارا انہوں نے وہ فائل لے کر گئے اور یہ سب دکھایا. میں آپ کو وہ جو انہوں نے دورہ کیا تھا نا, میں آپ کو ڈاکومنٹس ابھی بھیج دیتا ہوں, آپ چلا دیں. بالکل صحیح. اچھا اس میں 11 لوگوں کا ایک وفد گیا تھا برطانیہ, جس میں 3 نیب کے افسران تھے, کچھ کسٹم کے تھے, کچھ باقی اداروں کے لوگ تھے, اور ان کا وہ جو دورہ تھا
وہ ایک خیر سگالی کا دورہ ہوتا ہے جس میں آپ مختلف جگہوں پہ وزٹ بھی کراتے ہیں, آپ اپنے ادارے بھی دکھاتے ہیں, سسٹم بھی دکھاتے ہیں. تو اس دورے کو جس میں سلیم شہزاد صاحب بھی تھے, جوڑ کے دکھایا جا رہا ہے کہ جی یہ اس پرسپیکٹو میں تھا, جو کہ نہیں ہے. میں آپ کو اس پوری اس دورے میں چاہوں گا وہ بیک گراؤنڈ پہ ہم نے چلانا ہے, میں آپ کو بھیج دیتا ہوں, وہ میرے ڈاکومنٹس ہیں, وہ میں نے اپنے بھی ولاگ میں چلانے ہیں, وہ میں آپ کو بھی بھیج دیتا ہوں, آپ بھی چلا دیں تاکہ لوگوں کے تک حقائق پہنچیں کہ یہ جو پروپیگنڈا ہے نا یہ. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں جو کیس چل رہا ہے منی لانڈرنگ کا, میں بار بار یہ کہتا ہوں, میں آرٹیکل بھی لکھتا ہوں اس پہ, ولاگس میں بھی کہتا ہوں کہ جتنے شواہد منی لانڈرنگ کے حوالے سے اس کیس میں نیب کے پاس موجود ہیں کسی دوسرے کیس میں نہیں ہے. 25 ارب روپے جس کی بات, اور کوئی اگر کیس میں شہباز شریف سے پکڑ کے جا سکتے ہیں, چانس ہے. آپ نے بڑا واضح کہا, میں بھی واضح کہتا ہوں کہ بچ نہیں سکتے, وہ اس میں بچ نہیں سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی منی لانڈرنگ, اور پھر ایک اور آپ پہلو پر دیکھیں, مجھے یہ بتائیے, عمران خان پچھلے 3 سال سے تقریر کرتے ہیں جو بھی یو این میں یا ادھر ادھر, اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی منی لانڈرنگ دنیا کا بہت بڑا مسئلہ ہے غریب ملکوں کا, یہاں سے پیسے سارے جو ہے امیر ملکوں کی طرف جاتے ہیں. مجھے کوئی ایک بتائیں کہ جس میں اس کو رسپونڈ کیا گیا ہو اور کہا گیا ہو کہ ہاں بالکل یہ, یعنی کسی امیر ملک کی طرف سے جہاں پیسہ جاتا ہے ان کی طرف سے یہ کسی کیا, کیوں سارا پیسہ وہاں جا کے انویسٹمنٹ, ان کی اکانومی بڑھ رہی ہے وہاں پر ان کی. اور دوسری بات بڑی زبردست ہے, میں ایک واقعہ آپ کو بتا دیتا ہوں, مجھے پتا اس کی تحقیق وہ کسی وقت بتائیں گے. ایک فرنٹ مین تھا یوسف رضا گیلانی کا, ساؤتھ افریقہ میں جگہ بھی بتا دیتا ہوں, پیسہ وہاں ٹرانسفر ہوا اور وہ پیسہ اس کے پاس تھا, اس سے پیسہ مانگتے تھے, وہ بندہ مر گیا, اور ساؤتھ افریقہ میں آج بھی پیسے پڑے ہیں. سوئٹزرلینڈ کے اندر ان لوگوں کئی ایسے پیسے پڑے ہوئے ہیں کہ جو فرنٹ لائن بندے رکھے پوری دنیا کے اندر, انہوں نے یہ منی لانڈرنگ پاکستان کا آج سے مسئلہ نہیں ہے, اس لیے انہوں نے آپ کو یاد ہوگا فارن ایکسچینج ریگولیشن ایکٹ بنایا تاکہ وہ تسہیل ہو سکے, یہاں سے ہنڈی کے ذریعے پیسہ جائے اور ادھر سے وائٹ ہو کے آ جائے. یہی نا اللہ رکھا, محمد بوٹا, مشتاق چینی اور یہ سارے لوگوں کو سامنے رکھتے ہوئے. ہمیں ضرورت نہیں ہے اس عمر کی یہاں بیٹھ کر کہ ہم اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ میں دیکھا پاکستان نے کوشش کی, یہاں موجودہ پارلیمنٹ میں عمران خان نے میوچل لیگل اسسٹنٹ کے ایگریمنٹ بنائے اور اس پہ بھی لیجسلیشن کرنے کے لیے یہ سارے بھاگ گئے. منی لانڈرنگ قانون کو سخت بنانے کے لیے مجھے اپوزیشن کا کسی کے لیڈر کا سخت بیان بتا دیں ہے کوئی. بالکل صحیح ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر دیکھیں ہمارے جو الطاف حسین صاحب تھے, ان کے خلاف منی لانڈرنگ ثابت نہیں نہ ہو سکی تو کسی کے خلاف بھی نہیں ہو سکتی. یہ بات آپ کی نہیں, میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ کیا اپوزیشن نے دیکھا نا, یہ پورے ملک کی اکانومی کا مسئلہ ہے, یہاں اپوزیشن کو بھی پیش پہ آنا چاہیے. اپوزیشن کیوں نہیں آتی؟ بالکل صحیح ہے, نہیں آتے, مفاد میں ہے میرا خیال ہے کہ سارے سامان میں ننگے ہیں. نام بڑے بڑے نام ہے نا, یعنی اگر وہ براڈ شیٹ میں دیکھ لیں, براڈ شیٹ میں آفتاب شیر پاؤ بڑے بڑے نام ہیں, یعنی اے این پی کے لیڈروں کو بھی نام ہے جنہوں نے پوری دنیا کے اندر. اب ہم جب پروگرام کرتے ہیں نا پوری دنیا سے خود بتاتے ہیں, مجھے سنگاپور میں بتایا, مجھے ہانگ کانگ میں بتایا کہ یہ اثاثے ہوئے, آسٹریلیا میں بتایا, اسپین میں بتایا, آپ امیجن کریں بارسلونا میں بڑا واضح طور پر کہ یہاں جہاں پاکستانیوں کے اثاثے ہیں ڈیٹیل میں مجھے بتاتے ہیں. لیکن میں جب انگلینڈ گیا تھا تو انگلینڈ میں نے کوشش کی ان پراپرٹیز تک پہنچوں, اور ابھی دوبارہ یورپ کا چکر لگنا ہے تو میں ان پراپرٹیز تک پہنچوں گا, یہ میں بتا دوں. اور لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیے گا, جب تک UNO فائنینشیل ٹیررزم, دیکھیں ہم پہ الزام ہے فائنینشیل ٹیررزم کا, فیٹف ہمیں نکال نہیں رہے, لیکن دوسری طرف ہماری طرف پابندیاں لگا رہے ہیں. جو یہ پیسہ وصول کرتی ہے ان کی طرف پابندیوں کو لگاتے نہیں. فیٹف وہاں کیوں نہیں آتا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں فیٹف کو نہیں آنا چاہیے سارے کام کے لیے؟ صحیح بات ہے, بالکل آنا چاہیے. وہ اصل میں, اور جتنی منی لانڈرنگ کے خلاف وہ میں نے جو اس میں آرٹیکل اپنا لکھا ہے نا, وہ 92 میں چھپا بھی ہے, اس میں نے یہ بھی بتایا کہ جتنے لوگ پکڑے گئے ہیں نا منی لانڈرنگ میں, وہ صرف وہی پکڑے گئے ہیں جو دہشت گردی میں کے لیے منی لانڈرنگ کر رہے ہیں, تاکہ یعنی یہ منی لانڈرنگ کے خلاف کاروائی منی لانڈرنگ روکنے کے لیے نہیں ہو رہی, دہشت گردی. یہی ظلم اور بڑی زیادتی ہے. آپ نے ناظرین دیکھیں جو ہے نا, یہ بیک گراؤنڈ پہ یہ ساری چیزیں چل رہی ہوں گی, تحقیق بیسڈ, ریسرچ بیسڈ, یہ ساری چیزیں آپ تک لانے کا مقصد یہ ہے قوم یہ آواز اٹھائے. دیکھیں ملک کی اکانومی بہتر بنانی ہے, تھوڑے بہت ٹیکسیز ہیں, ٹیکسیز کا ریٹ کم کر دیں آپ, یا گورنمنٹ کو سوچنا ہے سارے مسئلے میں. اور ہنڈی آج بھی نہیں رکی ہے, ایسا ترسیل آج بھی باہر سے ہو رہی ہے. یہاں سب لوگوں نے, اور ابتدا جو میرے پاس اطلاع ہے نا, یہ امریکہ انوالو تھا سارے اس کام کے لیے. جب افغانستان کو بریک کرنا تھا, آف شور کمپنیاں بنی, اسامہ بن لادن آیا, نواز شریف کی کمپنیاں اٹھا کر دیکھ لیں اس وقت کی ہیں. ابھی تو آف شور کمپنیاں وہ بھی پوری نہیں آ سکی, ریکارڈ آپ لوگوں کے سامنے وہ بھی نہیں آ سکا. ہم چاہیں گے وہ ریکارڈ سارا آپ لوگوں کے سامنے آ سکے, اور امید ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے اور اپوزیشن ساتھ مل کے اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کو سخت بنائے گی. وہ ختم کرنا چاہتی ہے, اور میرا حالت ختم نہیں ہونا چاہیے. اجازت چاہیں گے,
مجھے اور اسد کو اجازت دیجیے گا. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.